بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان خاص کے حالات ہمارے سامنے آ گئے کہ کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، پھر اللہ کا کیسا نظام چلا، کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اب حالات بیان ہو رہے ہیں ان صحابہ کرام کے جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان میں سے سر فہرست حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ حضرت فرما رہے باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ ظاہری طور پر تو ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک رحمت ہے، اس کے اندر ایک مزہ ہے، اور اس کے اللہ کے لیے مر مٹنے کا ایک الگ ہی ذائقہ ہے، جو کہ صحابہ کرام اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور جتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی، ساری تکلیفوں کے باوجود انہوں نے نہ کفر کو اختیار کیا، اور نہ کفر کے کلمے کہیں، اور نہ کفر کی طرف وہ لوٹے۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے، اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا، ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارے مسلمان تھے، جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی، وہ قریش مکہ کے جور و ستم کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ کسی کو مارتے اور کسی کو تنگ اور تاریک کوٹھڑی میں بند رکھتے۔ اب ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں جس سے مشرکین مکہ کے جور و ستم اور صحابہ کے صبر و تحمل کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ تو کل ایک آخری بات حضرت نے لکھی تھی کہ ناظرین کرام، ان واقعات سے جو کفار مکہ کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھی، تو کہہ رہے ان واقعات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی دعوت و اشاعت میں جبر و اکراہ سے کام لیا گیا، یا اس کے دبانے اور مٹانے میں جبر و تعدی سے کام لیا گیا۔ یہاں ایک اعتراض ہے، عام طور سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، تلوار کی زور سے اسلام پھیلا ہے۔ تو اس بات کا جواب دیا حضرت نے دو جملوں میں، وہ یہ کہ دیکھو جو حالات اس سے پہلے بیان ہوئے اور جیسا کہ آگے بیان ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، جبکہ آپ کے ایک اشارے پر فرشتے آ کر ان سارے کفار کو ختم کر سکتے تھے۔ جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور تھوڑی سی جھلک دکھائی بھی، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جبر سے اور اکراہ سے مجبور لوگوں کو کر کے اسلام نہیں پھیلا گیا، بلکہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا، مسلمانوں کو اسلام کے پھیلانے سے روکا گیا۔ تو اسی کے سلسلے میں یہ بھی حالات جو ہمارے سامنے ابھی آ رہے ہیں، اس سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلام زبردستی سے اور تلوار کی نوک سے اور تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام دعوت سے، نرمی سے، صبر سے، تحمل سے پھیلا ہے۔ امام المؤذنین بالصلاة والفلاح سیدنا و مولانا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، آپ حبشی النسل تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور ان کے والد کا نام رباح ہے، ان کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے، تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینہ پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ جنبش نہ کر سکے، ہل نہ سکے، اور پھر امیہ بن خلف کہتا تو اسی طرح مر جائے گا، اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات و عزیٰ کی پرستش کر۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احد ہی احد نکلتا تھا، اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد احد نکلتا تھا،
امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھریں، مگر بلال کی زبان سے احد ہی نکلتا تھا۔ حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی جور و ستم کے تختہ مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: الا تتق اللہ فی ھذا المسکین حتی متی انت، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا، آخر یہ ظلم و ستم کب تک؟ امیہ نے کہا کہ تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: بہتر ہیں، میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی ہیں اور تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے معاوضہ میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا: میں نے قبول کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ احسن الداعی الی اللہ الکبیر المتعال، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صفت بیان کی کہ اللہ کی طرف، اللہ ذوالجلال کی طرف بلانے والوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے بلانے والا ہمارا سردار اور ہمارے آقا بلال رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر مشرکین کے جور و ستم نے نشان اور داغ ڈال دیے تھے، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کبھی برہنہ پشت ہوتے تو داغ اور نشان نظر آتے۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حالات۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اصل میں قحطانی الاصل ہیں۔ آپ کے والد یاسر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے۔ حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکہ ہی میں رہ پڑے، اور ابو حذیفہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ان کے بھائی یاسر جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کے ایک بھائی گم ہو گئے تھے، تو ان کی تلاش میں تین بھائی مکہ مکرمہ آ گئے۔ ان کے دوسرے دو بھائی حارث اور مالک وہ یمن واپس چلے گئے اور یہ مکہ میں رہ گئے۔ یہاں ایک بات ہے، حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ایک سرداری نظام ہوتا تھا تو باہر سے اگر کوئی آدمی آتا، اب یہ جیسے آ گئے یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ کے والد، تو مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی تعلق والا نہیں، اچانک آنا ہوا بھائی کو تلاش کرنے کے لیے اور یہاں رہنے کو پسند کر لیا، تو اب بہت سارے معاملات ہوتے تھے، سرداری جو نظام ہوتا تھا۔ اب مثال کے طور پر کل ان سے کوئی قتل ہو جائے، ان کا کوئی قتل کر لے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو وہ سارے معاملات طے ہوتے تھے سرداری ایک نظام کے تحت، اور اس کی پھر دیت دینی ہوتی تھی۔ اب ان کا تو کوئی نہیں ہے تو یہ کیسے دیت دے؟ تو اس کے لیے کسی کا حلیف بننا پڑتا تھا، کسی کا تعلق والا بننا پڑتا تھا کہ میں کسی قبیلے کے سردار سے بات کر کے وہ سردار کہتا تھا کہ میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اس کے جتنے بھی آگے معاملات ہوں گے میں اس کو سنبھالوں گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حلیفانہ تعلقات انہوں نے قائم کر لیے ابو حذیفہ مخزومی سے۔ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیاط سے آپ کی شادی کر دی، جس سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یاسر اور عمار ابو حذیفہ کے مرتے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرمایا۔ یاسر، سمیہ، عمار رضی اللہ عنہم اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر سب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے، حریث بن یاسر ان کا نام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں
بن الدیل کے ہاتھوں مقتول ہوئے. جیسے اب دیکھو ان کا معاملہ ہوا تو اب وہ معاملہ انہوں نے ابو حذیفہ نے حل کیا ہوگا. مکہ میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دیں. عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے. اچھا، اس میں ایک بات یہ آئی، میں نے جیسے کہا کہ اس قبیلے کا سردار ان کا خیال رکھتا، تو اب وہ کیوں ان کا خیال نہیں رکھ رہا جبکہ کفار مکہ ان کو تکلیفیں پہنچا رہے؟ تو اس سے پہلے وہ بات گزر گئی کہ ابو حذیفہ ان کے اسلام کے ظہور سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے، اس لیے اس وقت وہ موجود نہیں تھے. تو چونکہ اب وہ بے یار و مددگار تھے تو کفار مکہ ان کو خوب تکلیفیں پہنچاتے تھے. کبھی پانی میں غوطے دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے. اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے: یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آگ، تو عمار کے حق میں برد و سلام بن جا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہو گئی تھی، یعنی ٹھنڈی ہو گئی تھی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مبتلائی مصیبت دیکھتے تو یہ فرماتے: اے آل یاسر صبر کرو. کبھی یہ فرماتے: اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی یہ فرماتے: تم کو بشارت ہو جنت تمہاری مشتاق ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. یہ حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، سند اس کی حسن ہے. وَأَخْرَجَهُ البزار من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا وَإِسْنَادُهُ صحیح. اور امام بزار نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہوئے، جبکہ اس حدیث کی سند صحیح ہے. اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور اس کی سند کو صحیح بتلایا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ایک بار قمیص مبارک اتاری تو پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے. سبب دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹایا کرتے تھے، یہ داغ اس کے ہیں. یہی سلوک آپ کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کے ساتھ کیا جاتا تھا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 شخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، خباب، صہیب، عمار اور سمیہ رضی اللہ عنہم. خاندانی وجاہت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تو مشرکین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا. بلال، خباب، صہیب، عمار اور سمیہ رضی اللہ عنہم کو اپنے جور و ستم کا تختہ مشق بنایا. عین دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے. ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری جس سے وہ شہید ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب ساتھی کہہ دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب بھی مصیبت یاد آ جائے تو اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرو. اخرجہ ابو بکر ابن ابی شیبہ، یعنی اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے، اور یہ حدیث مرسل ہے لیکن صحیح السند ہے. طبقات ابن سعد میں یہ بسند صحیح مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو بہت بوڑھی اور ضعیف تھی. ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا: قتل اللہ قاتل امک، اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا. اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے انہی مصائب و شدائد میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پہلے انتقال فرمایا. تو یہ ہے حالات حضرات صحابہ کرام کے ابتدائی اسلام میں. آپ لوگ جو مکہ جا چکے ہیں تو
گرمی میں مکہ میں دھوپ کی تپش کیسے ہوتی ہے، آپ لوگ جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے. تو پھر لوہا پہنا کر آدمی کو دھوپ میں ڈال دیا جائے یا پتھروں کے اوپر تپتے ہوئے پتھروں پر ڈال دیا جائے، وہ کیا حالت ہوگی. اس کا اندازہ تھوڑا سا ہم اپنے علاقے میں ریتلی زمین میں جب ہم کھیت میں کام کرتے تھے تو یہ احمد چاچا بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب جوتی میں تھوڑی سی وہ ریت آ جاتی تھی تو کیا کیفیت ہوتی تھی. اور پھر مکہ کی تپتی ہوئی زمین اور اوپر سے دھوپ کی تپش اور پھر کیا کہتے ہیں لوہے کی زرہ پہنا کر کیسی حالت ہوگی. اس کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ خود ہمارے ساتھ پیش آ جائے. میرے عزیزو، اسلام کو پھیلانے کے لیے کیسے ان حضرات نے قربانیاں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب شروع میں آیا تھا تو اوپرا تھا اور اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی جاتی تھی، لوگ اسلام سے ناواقف تھے، اور پھر اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا. لیکن آپ نے فرمایا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام اوپرا ہو جائے گا، لیکن اس زمانے میں جو اسلام کو پھیلانے کی محنت کریں گے ان لوگوں کو میری طرف سے خوشخبری ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.